دوستو، محمد عامر ایک ایسا بندہ جو گراؤنڈ میں قدم رکھتا ہے تو سامنے والے کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ اس بندے کی زندگی میں بہت سے مشکلات آئے ہیں، لیکن اس بندے نے کبھی شکایت نہیں کی یا کوئی اور نہیں۔ یہ محمد عامر ہے جو انڈیا کو ہر میچ میں پریشان کرتا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا، وقت کبھی کسی کے لیے ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر آپ محمد عامر کی یہ زندگی جان لیں تو پھر آپ خود سمجھو گے کہ نام بنانا کتنا مشکل کام ہے۔ آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو محمد عامر کی پوری زندگی کا خلاصہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ کرکٹ کے سفر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کو حیران کر دے گا اور مشکل وقت کے ساتھ ڈیل کرنا سکھائے گا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں مشین کی طرح تیز گیند باز پیدا کرتا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتے۔ یہ سیمرز کے بعد سیمرز کو نکالتا ہے جنہوں نے باہر آ کر کرکٹ کی دنیا میں اپنا اثر ڈالا ہے، یہاں تک کہ ان کے تیز گیند بازوں میں سے 17 سالہ محمد عامر ایک حقیقی ماہر تھا۔ عامر نے ریکی پونٹنگ، مائیکل کلارک، شین واٹسن جیسے لیجنڈ بلے بازوں کو اپنی دھن پر رقص کرنے پر مجبور کیا۔ کرکٹ کی دنیا میں تہلکہ مچا گیا۔ ان کے پاس ایک نوجوان لڑکا تھا جو ممکنہ طور پر اگلا وسیم اکرم یا کوئی اور بڑا ہو سکتا تھا۔ عامر کا شہرت اور دولت میں اضافہ شاندار تھا، لیکن آپ جتنا اوپر اٹھیں گے اتنا ہی گہرا زوال ہوگا۔ محمد عامر کا انجام بھی کچھ مختلف نہ تھا اور ایک نو بال نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ وہ ایک ہی دن کی جگہ پر بابرکت مرکزی کردار سے ملعون ویلن میں تبدیل ہو گیا۔ کرکٹ کی دنیا میں تہلکہ مچ گیا اور ایک ہیرو کھو چکے تھے۔ اگر محمد عامر 5 سال کی جلاوطنی کے بعد واپس آئے اور تقریباً نصف دہائی تک بین الاقوامی کرکٹ کھیلے، لیکن وہ کبھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ جب اس نے 28 سال کی عمر میں بین الاقوامی کھیل کو الوداع کیا تو یہ درد سے زیادہ مایوسی تھی جس نے سب کو اپنے لپیٹ میں لیا۔ اس موڑ پر اس کے کرکٹ کے سالوں کا سفر طے کرتے ہیں اور اپنے کیریئر کے جشن مناتے ہیں۔ اور اگر کسی بدقسمت نو بال نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ محمد عامر کا کیریئر احساس کا عروج۔ عامر بچپن سے ہی اسٹریٹ پلیئر تھا اور 11 سال کی عمر میں انہوں نے باجوہ کرکٹ اکیڈمی میں شمولیت اختیار کی۔ اس کے بعد انہوں نے وسیم اکرم نے 15 سال کی عمر میں بالنگ کیمپ میں منتخب کی۔ محمد عامر کو صرف 6 ماہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے کے بعد 17 سال کی کم عمر میں پاکستان کی قومی ٹیم میں منتخب کیا گیا۔ وہ ICC ورلڈ کپ 2009 کے لیے 20 اسکواڈ میں پہلی بار انوائٹ کیا۔ پاکستان نے اپنا پہلا T20 ٹائٹل جیت لیا اور عامر نے تمام میچز کے 6 وکٹیں حاصل کر کے پوری نشانہ بنائے۔ دلشان کے خلاف ورلڈ کپ کے فائنل میں عامر کے اوپننگ اوور نے پوری میچ میں رنگ جما دیا۔ اس نے تیز رفتاری اور زہر کے ساتھ گیند بازی کی اور بلے بازوں کو چاروں طرف سے بلاک کر دیا اور آخر کار اس 5ویں گیند پر آؤٹ کر دیا۔ ون ڈے اور ٹیسٹ ٹیموں کا انتخاب اس کے فوراً بعد ہوا جبکہ پاکستانی ٹیم نے سری لنکا کا دورہ کیا۔ انہوں نے 3 ٹیسٹ میچوں میں 6 وکٹیں اور 5 ون ڈے میچوں میں 9 وکٹیں ایسی حالتوں میں حاصل کی جو تیز گیند بازوں کے لیے مشکل تھی۔ محمد عامر کی حقیقی صلاحیت کا پردہ فاش اس وقت ہوا جب پاکستان ٹیم جنوبی افریقہ نصف الرہ میں قدم رکھا۔ انہوں نے میلبورن کرکٹ گراؤنڈ میں اپنے کیریئر کی پہلی 5 وکٹیں حاصل کی کیونکہ پاکستان نے 15 سال میں پہلی بار آسٹریلیا کو شکست کا شکار ہونے والوں میں ریکی پونٹنگ، مائیکل ہسی اور مائیکل کلارک شامل تھے۔ پھر انگلینڈ نے 2010 کی موسم گرما میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹیسٹ سیریز کی میزبانی کی۔ لمبے بالوں والے نوجوان طاقتور آسٹریلوی بیٹنگ لائن میں گھس کر 2 ٹیسٹ میں 11 وکٹیں حاصل کی۔ کیریئر کا گراف مسلسل بڑھتا رہا تھا اور کرکٹ کی دنیا میں کچھ خاص دیکھ رہی تھی۔ پاکستان کا دور انگلینڈ 2010 لارڈز میں چوتھا ٹیسٹ۔ محمد عامر مہمانوں کی بالنگ کا آغاز کر رہے تھے۔ پہلے اوور کی تیسری گیند پر اس نے تقریباً آدھی میٹر سے اوور سٹمپ کرتے ہوئے ایک بڑی نو بال پھینکی اور اس لمحے نے نوجوان عظیم کی بلندیوں نے سے ذلت کی گہرائیوں تک گرنے کو متحرک کیا۔ بعد میں انکشاف ہوا کہ نو بال اسپاٹ فکسنگ آپریشن کا حصہ تھے۔ انہوں نے بیکرز کے اشارے پر نو بال کی تھی اور عامر نے ابتدائی طور پر ان الزامات پر اپنی گناہ پر احتجاج کیا، لیکن بعد میں اس نے الزامات کا اعتراف کیا۔ وہ اہم دورہ گیند کے ساتھ ان کا بہترین تھا شاید ان کے پورے کیریئر کا۔ محمد عامر نے 4 میچوں کی سیریز وکٹیں حاصل کی جن میں 2 5 وکٹیں بھی شامل تھے، لیکن کرکٹ کی دنیا میں انہوں نے دوبارہ بالنگ دیکھنے کے مزید 6 سال انتظار کرنا پڑا۔ ICC نے محمد عامر کو 5 سال کے لیے تمام طرز کرکٹ سے معطل کر دیا اور بدعنوانی کے الزامات کے تحت برطانیہ میں 3 ماہ قید بھی رہے۔ اس نوجوان نے بین الاقوامی کرکٹ کو اپنے پہلے 2 سال میں بہترین لطف اٹھایا اور سب سے زیادہ نقصان اٹھایا۔
محمد عامر نے جنوری 2016 میں نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے بین الاقوامی میدان میں واپسی کی، تاہم کھیل میں واپسی اس کے لیے آسان نہیں تھی۔ ہم سب نے حال ہی میں دیکھا کہ کھلاڑیوں کے لیے کرکٹ سے 6 ماہ وقفے کے بعد دوبارہ کھیلنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تصور کیجئے کہ 5 سال تک کوئی کھیل نہ ہونے والے محمد عامر کے لیے کیسا گزارا ہوگا۔ کھیل سے باہر 5 سال ایک ایسے کھلاڑی کے لیے بھی بہت طویل عرصہ ہوتا ہے جو اپنے فارم اور صلاحیت کے عروج پر تھا۔ انگلینڈ میں ہجوم نے معاملات کو مزید خراب کر دیا۔ جب محمد عامر واپس آئے تو فوراً بعد پاکستانی ٹیم کے ساتھ وہاں گئے۔ وہاں کے شائقین نے اس کے حوصلہ افزائی کی اور نعرے لگائے۔ وہ نو بال 6 سال قبل ان کو اہم سفر کی یاد دلائی۔ عامر اب بھی ایک طاقت تھا جس کا حساب کتاب تھا، لیکن وہ بہت زیادہ زہر کھو چکا تھا۔ اس کے پاس ابھی رفتار اور سوئنگ نہ تھی، لیکن جس حد تک گیند کو حرکت اور ضبط کرنے کی حد کم ہو گئی تھی۔ عامر کی واپسی کے بعد نیشنل کرکٹ کے 5 سالوں کے اعداد و شمار عامر کے کم ہوتے ہوئے خود کی کہانی بیان کرتے ہیں۔ جو میدان میں واپس آئے تھے انہوں نے 22 ٹیسٹ میچوں میں 68 وکٹیں حاصل کی۔ عامر نے 10 ون ڈے میچز میں صرف 3 وکٹیں حاصل کی اور 2018 مکمل ہو گیا۔ سیمر کے کھیل میں واپسی کے بعد پسندیدہ T20 فارمیٹ میں اتنا اچھا نہیں تھا۔ واپسی کے بعد مثبت محمد عامر کے واپسی کے راستے بھی 2 پیج تھی، جو ICC کے 2 عالمی مقابلوں کے دوران آئی تھی۔ 2017 کے ICC چیمپئن ٹرافی میں پاکستان کو فتح میں عامر کا اہم کردار تھا۔ چیمپئن ٹرافی کے فائنل میں پاکستان کا مقابلہ روایتی حریف بھارت سے ہوا۔ عامر نے ٹاپ 3 بلے بازوں روہت شرما، شکھر دھون اور وراٹ کوہلی کو توقف کے آغاز میں ہی آؤٹ کر کے ہندوستان بیٹنگ لائن کو کمر توڑ دی۔ تینوں بلے بازوں نے فائنل تک پہنچنے والے ٹورنامنٹ میں ہندوستان کے رن میں تقریباً 3/4 اسکور کی۔ سستے آؤٹ ہونے کے بعد ہندوستان کے مڈل آرڈر نے پاکستان کو 180 رنز کی فتح دلائی۔ عامر نے 6 اوور میں 3 وکٹیں حاصل کر کے 16 رن دیے۔ محمد عامر نے ICC ورلڈ کپ 2019 کے دوران بھی گیند کے ساتھ اچھا وقت گزارا۔ 28 سالہ کھلاڑی نے ورلڈ کپ کے دوران آسٹریلیا کے خلاف اپنے کیریئر کا پہلا ون ڈے 5 وکٹیں حاصل کی۔ اس نے اس ورلڈ کپ میں مجموعی طور پر 17 وکٹیں حاصل کی، جو پاکستان کے لیے وکٹ لینے والے میں سرپرست رہے۔ 5 سال کی پابندی کے بعد 11 سالہ طویل بین الاقوامی کیریئر جمعرات کو ختم ہو گیا۔ 5 سال کی پابندی کے بعد 11 سالہ طویل بین الاقوامی کیریئر جمعرات کو ختم ہو گیا۔ بائیں ہاتھ کے تیز گیند باز نے محدود اوورز کے کیریئر پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے اپنے ارادے کا حوالہ دیتے ہوئے 2019 میں کھیل کے طویل فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا اور اس فیصلے سے مختلف گوشوں سے تنقید کی، کیونکہ کرکٹ برادری محمد عامر کی صلاحیت تو آنے والے سالوں میں اس کھیل کو کیا پیش کرنے والا ہے۔ محمد عامر کی آخری بین الاقوامی نمائش اگست 2020 میں انگلینڈ کے خلاف ہوئی۔ انہوں نے سیریز میں 2 میچ کھیلا اور دونوں میں کوئی وکٹ حاصل نہیں کیا۔ عامر کو بعد میں نیوزی لینڈ جانے والے 35 رکنی اسکواڈ سے بھی ڈراپ کر دیا۔ عامر کے گزشتہ کچھ عرصے سے ٹیم مینجمنٹ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے خلاف اپنی تنقید میں آواز اٹھا رہے تھے اور اخراج کی پشت پر اس نے آخرکار 28 سال کی عمر میں اپنے کیریئر کو خیر آباد کہہ دیا۔ محمد عامر نے 11 سال پر محیط اپنا بین الاقوامی کیریئر مکمل کر لیا، جس میں 5 سال کی پابندی بھی شامل تھی۔ کیریئر کے اعداد و شمار میں 36 ٹیسٹ میچز میں 119 وکٹیں، 61 ون ڈے میچوں میں 81 وکٹیں اور 68 T20 میں 59 وکٹیں شامل تھیں۔ عامر ایک تیز ترین گیند باز تھا جس نے آپ کو بیٹھ کر اس کے جادو دیکھنے پر مجبور کیا اور گیند کو ٹاک کر سکتا تھا اور بلے بازوں کو اپنی دھن پر رقص کروا سکتا تھا اور پاکستان کو مشہور فاسٹ بولنگ کے تحت کی وراثت دی۔ لیکن اس سب سے اختتام پر عامر نے برسوں کی بین الاقوامی کرکٹ کھو دیا اور یہ کھیل اپنی سب سے بڑی صلاحیتوں میں سے ایک اچانک کھو بیٹھا۔ محمد عامر شاید اپنے کیریئر کے مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ ان توقعات گزشتہ 2 سالوں میں ان کی کارکردگی کے برعکس متناسب ہو گئے۔ اس سب کے دماغ پر بہت دباؤ پڑا۔ کوچز اور کپتان توقع کر رہے ہیں کہ وہ پرانے امیر ہوں گے اور یہ ماہرات تک پہنچیں گے، ایک طویل عرصے سے رابطے سے باہر ہے۔ آئیے وہ 3 وجوہات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جس سے وہ ڈیلیوری کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ کلائی کا اثر۔ عامر اپنی ٹیم کے لیے تباہی کا ایک ایسا ہتھیار ہے جو وہ چمڑے کو اس طرح جولتا ہے جسے کوئی پرو گولفر کلب کو جولتا ہے، اور آنکھوں کے لیے علاج ہے، شائقین کے لیے دماغ کو سکون دینے والا، محالفین کا خطرہ، لیکن وہ اتنا مؤثر نہیں جتنا ہوتا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب اس نے واپسی کی تو اس کی جولی ختم ہو گئی تھی۔ یہ تمام حد تک درست نہیں ہے۔ اپنے بین الاقوامی واپسی سے پہلے انہوں نے BPL میں سفید گیند کا چرچا کیا اور ایشیا کپ 2016 میں بھارت کے خلاف ان کا پہلا اوور کون بھول سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسے صرف بنگلہ دیش میں ہی جوڑ سکتا ہے، اس کے بعد وہ سفید گیند میں سوئنگ کو بیٹھے۔
اس کے پیچھے وجہ کلائی کی پوزیشن ہے، کوئی بھی ری پلے میں دیکھ سکتا ہے، اور آج کل اپنے آؤٹ سوئنگ کو بائیں ہاتھ سے کھیلنے والوں کے لیے اپنی کلائی نہیں ہلا رہا اور اپنے 140 پلس رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے تکنیک استعمال کرنے پر مجبور کیا۔ اس نے پرانی تکنیک پر واپس جانے کو دوبارہ غور کیا۔ بال کنٹینیو کرنے کی اکانومی، دوسری چیز اس کے غیر مؤثر ہونے کی گنتی کرتی ہے۔ وہ اس کی زیادہ سامنے کی رہائی اور سائیڈ آن کے بجائے چیسٹ آن گین کر رہا ہے، اس کی وجہ سے آؤٹ سوئنگر کو بولنگ کرنے میں مدد نہیں دے رہا اور اسے اچھے باؤنسر کو گین کرنے میں بھی مدد نہیں دے رہا، اور ہائی گراؤنڈ نے بلے بازی حد تک بیٹھا دیا۔ اس کے کندھوں پر بھی دباؤ ہے، ان کی کم کارکردگی کے علاوہ دوسری چیز ان پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے۔ اسے حملے کی قیادت کرنا، اسے بہت زیادہ توقعات رکھنا اور اس کے لیے داؤ پر لگا دینا بھی اس کے غیر مؤثر ہونے کی وجہ ہے۔ اسے اپنے اعصاب کو کم کرنے کے لیے دوسرے کھلاڑیوں کی طرح باقاعدہ اوپننگ اور بالر سمجھنا چاہیے۔ میچ کے بعد کی باتیں اس پہ بھی ریڈار کے نیچے ڈال رہی ہے اب جبکہ ان آسٹریلیا کے خلاف سیریز میں نظر انداز کیا گیا اور اس فرسٹ کلاس کرکٹ میں اپنی تکنیک پر کام کر سکتے ہیں اور مضبوطی سے واپس آ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کس پر جاننا چاہتے ہو کمنٹ کیجیے، میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ سی یو نیکسٹ ویڈیو، تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔